یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے میرے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اتنا بے وفا بھی کوئی بندہ ہوتا ہے جو اپنے خالق کے بارے میں دھوکے میں آ جائے؟ میرے بارے تو دھوکے میں آ گیا، میرے بارے کسی نے تجھے بتلا دیا ہے کہ وہ سنتا ہی نہیں میرے بارے میں۔ یہ دھوکہ تجھے کسی اور کے بارے تو نہیں لگا، یہ دھوکہ تجھے انسانوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں نہیں لگا۔ وہ تو پاکیزہ لوگ تھے، بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے، تو نے تو ملنگوں کو، قلندروں کو پوچھا ہے، کڑوں کو، پتھروں کو پوچھا ہے، تجھے ان کے بارے میں دھوکہ نہیں لگا، جب بھی دھوکہ لگا ہے میرے بارے میں۔ یعنی میرے بارے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ میرا رب سنتا ہی نہیں؟ دعا رب نہیں سنتا تو پھر کون سنتا ہے؟ میرے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں سنتا۔ میں تو اس وقت بھی کائنات کی سنتا رہا جب سید علی حجویری دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ جن کو تو پکارتا ہے ایک وقت تھا وہ دنیا میں نہیں تھے اور مخلوق تھی، اور میں ان کی دعائیں سن بھی رہا تھا اور قبول بھی کر رہا تھا۔ میرے بارے میں کہتا ہے کہ میں نہیں سنتا۔ یقین جانی اہل شرک کے عقائد نظریات پر حیرانگی آتی ہے کہ یہ رب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رب ہماری نہیں سنتا بغیر وسیلے کے ذریعے، اور جن کو پھر وہ پکارتے ہیں بڑے کھلے الفاظ، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد۔ پھر ان سے پوچھیں کہ جن جن ہستیوں کو آپ پکار رہے ہیں انہوں نے آپ کی پکار کو سن لی ہے؟ وہ کہتا ہے جی سن لی ہے، یہاں موجود ہے، سنا ہے۔ بلکہ ایک مولوی کا وہ کلپ ہے، وہ علامہ اقبال کی قبر پہ بیٹھا شاہی مسجد، اقبال کو پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے کہ تو ہمارے نزدیک زندہ ہے۔ پھر پکار رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور جب ہم کہیں کہ اللہ کو پکارو جواب آتا ہے وہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں۔ اچھا وہ نہیں سنتا، باقی تو ساری مخلوق سنتی ہے نا۔ جب یا علی مدد کہیں تو سیدنا علی ڈائریکٹ سنتے ہیں، پھر عبدالقادر جیلانی کو بلائیں یا شیخ عبدالقادر شیخ للہ تو وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں نا، رسول رحمت کو بلائیں تو وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ بس صرف ڈائریکٹ اللہ اس زمین پر، اس کائنات میں اگر نہیں کوئی سنتا مجھے بتاؤ، سارے ڈائریکٹ سنتے ہیں نا، صرف ڈائریکٹ اللہ ہی نہیں نہ سنتا جو تمہارا خالق و مالک ہے۔ آسمان پھٹ نہ جائے، زمین شک نہ ہو جائے تمہارے سوچ پر، اس باطل عقیدے پر۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہے، تمہارے نزدیک اللہ کی ہی قدر کوئی نہیں ہے۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا الا ساء ما یحکمون، برا فیصلہ کرتے ہو، برے نظریات رکھتے ہو رب کے بارے میں کہ وہ نہیں سنتا۔ وہ تو اس وقت بھی سنتا تھا جب تو سنانے کے قابل بھی نہیں تھا، تجھے ماں کے رحم میں پیٹ میں خوراک کون پہنچاتا رہا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں یہ تو شکوہ کیا ہے، قتل الانسان ما اکفر، قتل الانسان ما اکفر، من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ، ثم السبیل یسرہ، ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اذا شاء انشرہ۔ فرمایا میرے بارے میں تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، میرے ساتھ کفر کرتا ہے، میرے ساتھ شرک کرتا ہے، میرے ساتھ کہتا ہے کہ میں نہیں، میرا رب میری نہیں سنتا۔ تو اپنی حیثیت پہ غور کر، تو تھا کیا؟ من نطفہ۔ یہ جو شرک کی اب پٹی پڑھ کے بک بک کرتا ہے نا وہ سنتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے من ای شیء خلق، من ای شیء خلق۔ جب کوئی شرک کرنے والا شرک کر رہا اور یہ جملے کس رہا اور کہہ رہا ہو
کہ وہ نہیں سنتا، اس وقت اللہ کہتا ہے من ای شیء خلقہ، تباہ ہو جائے، تو غور نہیں کرتا تو بنا کس چیز سے ہے، تو ہے بلا کیا، تو کس چیز سے بنا ہے، کس چیز سے بنا کے تجھے میں نے دنیا میں بھیجا ہے، میرے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سنتا ہی نہیں۔ من ای شیء خلقہ من نطفہ، اپنی حقیقت دیکھ، اپنی اصل دیکھ، تو ایک پانی کا قطرہ تھا جو باپ کے شلم میں اور ماں کے ترائب میں چھاتی میں چھپا ہوا تھا، ان دو قطروں کو ملایا اور ملا کے تجھے بنایا اور بنا کے تجھے دنیا میں لایا ہوں۔ ثم السبیل یسرا، 9 ماہ تو ماں کے پیٹ میں رحم میں رہا ہے، وہاں کھاتا پیتا رہا، مجھے خوراک تجھے پہنچاتا رہا ہوں، وہاں کوئی سننے والا پہنچنے والا تھا تو اس کا نام لے۔ ثم السبیل یسرا، کاش دنیا ان الفاظ کے معنی کو جانتی ہوتی، جس طرح ہم اپنی پنجابی کو، اردو کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ لفظ کو، کاش عربی کو جانتے ہوتے، قرآن کے الفاظ کی روحانیت پر غور کیا جاتا۔ ثم السبیل یسرا، ہم تو ان کا معنی بھی بیان نہیں کر سکتے، کھلے الفاظ میں مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہے۔ ثم السبیل یسرا، اللہ فرماتا ہے جس راستے تم پیدا ہوئے ہو، دنیا میں آئے ہو، جانتے ہیں اس راستوں کو تیری ماں کے لیے، تیری ولادت کے لیے آسان کس نے کیا؟ بکتا ہے رب، سنتا ہی نہیں۔ ہم ان راہوں سے نکال کے تجھے دنیا میں لے آئے۔ پھر ماں کی پہلے دن دنیا میں جب تھا تو بتا تیری کون بولی سمجھتا تھا، کون بولی جانتا تھا؟ نام لے اس دستگیر کا، نام لے اس پیر کا، بزرگ کا، کسی ہستی والے کا، کسی بستی، کسی جبے اور کبے والی کوئی سرکار بتا جو اس وقت تیری ماں کے پاس آ کے تیری بولیاں سنے سمجھے۔ تو نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے؟ دانت تو منہ میں ہے نہیں، اب منہ میں دانت آ گیا تو کہتا ہے رب سنتا ہی نہیں۔ نہ منہ میں دانت تھے، نہ بول سکتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا سوائے رونے، رو رہا تھا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ نہ پتہ ہے یہ میری ماں ہے، نہ پتہ ہے تجھے تیرا باپ ہے، نہ تجھے پتہ ہے تیری برادری ہے، نہ تجھے پتہ ہے تیرا ملک کون سا ہے، تو ہے کہاں، کہاں پڑا ہے۔ تو رو رہا تھا، رونے کے سوا کوئی جاج تجھے تھی نہیں۔ اور یہ کون تھا جس نے پیٹ میں ہی رونا سکھا دیا تھا کہ جب تک تیری زبان نہیں ہے میں نے تیری ماں کو سمجھا دیا، تو روئے گا تو وہ تیرا خیال رکھے۔ رونا ہے وہاں جا کے، ہنستا نہیں ہے، روتا ہے۔ لیکن کون ہے جو اس وقت بھی تجھے سنبھالتا رہا؟ تو رویا، ماں نے تجھے اٹھایا، سینے سے لگایا، روٹی تو کھا نہیں سکتا، ہڈیاں تو چوس نہیں سکتا، کوئی شے تیرے اندر جا نہیں سکتی سوائے دودھ کے۔ وہ کون تھا جس نے 9 مہینے ماں کی چھاتی پر تیرے لیے دودھ کا انتظام بھی ساتھ کرتا رہا؟ تو بعد میں آیا، خوراک تیری میں پہلے بنا دی تھی۔ خود خوراک اب ماں کی چھاتی سے لگا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتا ہے کہ تو تیری ماں کی چھاتی پر تیری خوراک کے ہم نے انتظام کیا۔ جب ماں نے تجھے اٹھایا، چھاتی سے لگایا، بتا کون سمجھائے کہ تو نے دودھ کیسے پینا ہے؟ میں کتنا کاریگر ہوں کہ ولادت کے وقت سب سے پہلے تجھے سمجھائے یہ ہے کہ دنیا میں خوراک کے بعد تو زندہ نہیں رہ سکتا، تو کسی کی بولی جانتا نہیں۔ میں تجھے سمجھا دیتا ہوں کہ ماں چھاتی سے لگائے تو نے دودھ کیسے پینا ہے۔ اب پھر تو کہنے لگ گیا، پھر وہ نہیں سنتا، پھر تو رب کہہ سکتا ہے نا تباہ ہو جائے، میں ہی نہیں نہ سنتا، پھر سارا زمانہ تیری سنتا ہے۔ وہ مجروب سنتے ہیں، وہ پاگل سنتے ہیں، جو فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نجومی جانتے ہیں، میں ہی نہیں نہ جانتا پھر۔